حضور کے صدقے سے ہی ہمیں شب معراج عطا ہوئی۔ شب معراج ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، شب قدر ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، شب برات ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، عیدین ملی تو حضور کے صدقے سے ملی، ہمیں عید میلاد النبی ملی تو حضور کے صدقے سے ملی۔ اور ان راتوں اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے لاکھوں اور کروڑوں حضور کی امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ راتیں اس نے بنائی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان اسباب کو اپنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا۔ دیکھیے نا کہ اگر ہم محبت سے کلمہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، ہم محبت سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، محبت سے حج کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، محبت کے ساتھ ہم نماز پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ یہ اس نے عبادات ہم پر فرض کی ہیں، اور یہ اپنے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پر ان عبادات کو لازم کر دیا کہ اگر تم ان عبادات کو اپنا لو گے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب نماز جو ہے، روزے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ کی بھی بڑی فضیلت ہے، حج کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو چار عبادتیں ہیں، ان چاروں کی اپنی اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے فضیلت والی عبادت ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، کیونکہ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض، حج بھی فرض، نماز بھی فرض، لیکن سب سے زیادہ جو فرضیت دی گئی ہے وہ نماز کو دی گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو تاکید آئی ہے قرآن پاک میں وہ نماز کی آئی ہے کہ ایمان والو نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا نماز ادا کرو، اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی، حضور کی احادیث میں بھی کتنے مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔